بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا 44واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ غذا، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کی خاصیتیں مختلف ہیں۔ بعض تو بدن کی پرورش کرتی اور طاقت بڑھاتی ہیں، جیسے گیہوں، چنا، دودھ۔ بعض چیزیں صرف گرمی کو قائم رکھتی ہیں، جیسے روغن اور شکر۔ ہو سکے تو ہر قسم کی چیزیں کھاؤ تاکہ ہر طرح کا فائدہ حاصل ہو۔ میوے اور ہری ترکاریاں بھی اکثر کھانی چاہیے۔ اگر مدت تک یہ چیزیں نہ ملیں تو خون فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ لفظ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں مد تک لکھا ہوا ہے، اصل لفظ ہے مدت تک۔ بعض چیزوں کی کثرت بھی مضر ہے، مثلاً گھی، شکر، چاول سے بدن میں چربی بڑھتی ہے۔ چربی کی افزائش سے موٹاپا زیادہ اور طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جو غذائیں حرارت کو بڑھاتی ہیں، جیسے گھی، گوشت اور مغزیات، ان کا بھی کھانا زیادہ سرد ملک اور سرد موسم میں مناسب ہے۔ گرم ملک اور گرم موسم میں غلہ، دودھ، ترکاری اور پھل زیادہ موافق آتے ہیں۔ مصالحے کی بھرمار بھی معدے کو بگاڑ دیتی ہے۔ صرف اتنا چاہیے جس سے کھانے کے ذائقے اور تاثیر کی اصلاح ہو جائے۔ کھانا اس وقت کھاؤ جبکہ پہلا کھانا ہضم ہو چکا ہو۔ رات کا کھانا اتنی دیر کر کے نہ کھاؤ کہ کھاتے ہی سو جاؤ۔ ایک بار بہت کھانے سے کئی بار تھوڑا تھوڑا کھانا بہتر ہے۔ یہ کھانا لفظ نہیں ہے بلکہ کھانا ہے۔ کم کھانے سے اتنی مضرت نہیں پہنچتی جتنی زیادہ کھانے سے۔ کچا کھانا، سڑا بسا کھانا نہایت مضر ہے۔ جن برتنوں میں کھانا پکتا ہے ان کو خوب صاف رکھنا لازم ہے۔ اگر تانبے کے ہوں تو ان پر قلعی ہونی چاہیے۔ تانبے کا زنگار سخت زہر ہے۔ فاسد، خراب، افزائش، زیادتی۔ مغزیات، مخزن کی جمع ہے گودا۔ اصلاح، درست کرنا۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔